मेरी बच्ची जिथे भी है सही सलामत है, जिंज भी है मेरी बच्ची मैनू पहुंचा देना। मुझे पता मैं कैसे सो रहा हूँ कैसे नहीं सो रहा। मैं बहुत ज्यादा उससे प्यार करता था। तीस चौथी रात है, मैं कैसे सोना कैसे नहीं मुझे पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ और आज हमने आपसे दो इंतहाई दर्दनाक और अलमनाक ख़बरें डिस्कस करनी हैं। ख़बरें क्या है, ये दोनों बड़े सानेहात हैं। एक बड़ा सानहा पेश आया है सियालकोट में और दूसरा सानहा पेश आया है गुजरांवाला के इलाका थाना धुल्ले में। सबसे पहले चूँकि दोनों के अंदर जो विक्टिम है वो मासूम बच्चियाँ हैं। एक बच्ची चूँकि वो अपनी जान से चली गई है, उसकी खेतों से लाश मिली है। इसकी कहानी क्या है, ये जुल्म कैसे हुआ। एक शख्स जिसका नाम शकील है, वो उसका कहना है कि वो मार्थ गांव का रहशी है और ये गांव पड़ता है संबड़ियाल के इलाका में। इसका कहना है कि ये थाना बडियाना का इलाका है, शाह फ़तेह। वहाँ पर अपने ससुर यानी मोहम्मद बूटा जो उसकी जो बेटी थी उसका नाना लगता था, अब वो अपने नानके के घर में जुमेरात के रोज़ यानी ये 11 अप्रैल बनता है, ईद का दूसरा रोज़ बनता है, बुध की ईद थी। तो जुमेरात के रोज़ ये अपने नाने के घर बच्चे अपनी माँ के साथ आए हैं। इसका कहना है कि 3 साढ़े 3 बजे के करीब इसने देखा है कि इसकी बेटी जन्नत फ़ातिमा, कितना खूबसूरत नाम है कि किसी की जन्नत ही उजाड़ दी किसी दरिंदे ने। कोई दुश्मनी है, क्या कोई अगवा है, किसी दरिंदे ने अपनी हवस पूरी करके उसको निशाना बनाया है, या ख़ानदानी क्लैश है। ये बच्ची 11 तारीख को अगवा होती है ईद के दूसरे रोज़ और ये इसके बाद पुलिस की बड़ी सारी टीमें यहाँ पर मौके पर पहुँच जाती हैं क्योंकि ये बड़ा सानहा है। ईद का रोज़ मासूम बच्ची, पुलिस का जो पहला काम है कि वो शकील जो बच्ची का जन्नत का बाप है उसकी दरख्वास्त पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अब चूँकि ये जो शाह फ़तेह है बडियाना गांव का, ये छोटा सा कस्बा है और इस कस्बे के अंदर उन्होंने हर तरह की तलाशी ली है। अब उसके बाद मरहला बनता था कि जो कुर्ब जवार में खेत हैं वहाँ पर चेक किया जाए। पुलिस की टीमें यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर ड्रोन लेकर सर्च ऑपरेशन करती रही है क्योंकि सारे गांव को फिरना, अंदर तक जाना बड़ा मुश्किल था। जो भी वो कर सकते थे, जो वसाइल थे बडियाना पुलिस के पास, उस वहाँ के डीएसपी सरफराज ने, उनकी टीम ने अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल किए। और ये चूँकि 5 दिन पहले का वकूआ था और 5 दिन पहले एक अगवा की गुमशुदगी की बच्ची की एफआईआर पुलिस ने जो इंसदादी कार्रवाई करनी होती है उसके मुताबिक उन्होंने फौरी तौर पर बच्चे की नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ उसके अगवा का मुकदमा दर्ज किया क्योंकि उसके बाप शकील ने दरख्वास्त में बतौर मुस्तगीस ये इल्ज़ाम लगाया था कि उसे लगता है कि 3:30 बजे जो उसकी बच्ची गायब हुई है और रात तक नहीं आई, तो उससे खदशा है उसकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उस मासूम जन्नत की, उस जन्नत के टुकड़े की, उस रहमत की आज खेतों से ड्रोन के ज़रिए, जो पुलिस के ड्रोन उड़ रहे थे उसके ज़रिए उनको एक, चूँकि बच्ची ने उस दिन रेड कलर का सूट पहना हुआ था, बड़ा भड़कीला सा, जो शौक़ बच्चियाँ छोटी पहनती हैं ईद के दिनों में, जो गांव का कल्चर है, शहर का कल्चर है। और मासूम बच्चियाँ जो है ना शौक़ कपड़े पहनती हैं। एक रेड कलर आपको मनाजिर में गंदम के खेत में नज़र आ रहा है, इर्द गिर्द जो है वो गंदम है और दरमियान में जितना भी हम ब्लर करके इसको दिखा सकते हैं। और ये इस फूल की एक तरफ इस मासूम की इस प्यारी बेटी की फ़ाइल तस्वीर है, उसकी जो माँ बाप के घर में ली गई है, जो उसके बाप के मोबाइल से ली गई है, दूसरी तरफ वो खेतों में पड़ी हुई है। अब ये एक केस है जो पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग केस है क्योंकि ईद के दिन है, हर गली में, हर मोहल्ले में, कोई गांव है, शहर है, वहाँ पर रश होता है और ईद की अपनी एक गहमा गहमी होती है। फिर जब बच्चे नानके आते हैं, नाना नानी के घर में आते हैं, उसके अपने एक मज़े होते हैं। और अमूमन जो बच्चियाँ माँ बाप के जब घर में आ जाती हैं, जो शादीशुदा बच्चियाँ होती हैं, तो फिर वो अपनी पिछली ज़िंदगी में खो जाती हैं।
اور وہ گھر جو اس کے لیے ماں باپ کا گھر تھا، اس میں آ کر اس کو اتنی بری خبر ملی ہے کہ اب دونوں میاں بیوی صدمے سے دو چار ہیں۔ اس سے پہلے یہ امید کی جا رہی تھی کہ بچی اغوا ہو گئی ہے، لیکن انٹرنیشنلی رول یہ ہے کہ اگر آپ یورپ میں ہیں، آپ یو کے میں ہیں، آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، تو آپ کا بچہ اگر خدا نخواستہ گم ہو جاتا ہے تو 24 گھنٹے کے بعد پھر وہ اس بچے کو، جو وہاں کی پولیس ٹیمیں ہیں، اس کو ڈیڈ کنسیڈر کر کے اس کی تفتیش کرتے ہیں۔ لیکن پولیس اپنی طرف سے کوشش کرتی رہی کہ ہو سکتا ہے کسی رشتہ دار نے بچی کو چھپایا ہو، کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہو، لیکن آج کی بچی کی کھیت سے ملنے والی یہ باڈی نے تو کئی کہانیاں اگل دی ہیں۔ اب پولیس کئی اینگل پر تفتیش کر رہی ہے، اور تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ یہ جنت کا جو خون ناحق ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا، جلد وہ ملزم تک پہنچیں گے، اس کے نمونہ جات حاصل کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قصور والے واقعے میں جب زینب کو شہید کیا تھا ایک درندے نے، ابھی اس میں میڈیکلی جو کہ آج ملی ہے، ابھی میڈیکلی یہ چیزیں ثابت نہیں ہوئی کہ بچی کو خدا نخواستہ کسی نے کوئی درندگی کا نشانہ بنایا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اس کی جو ہے 5 دن کے بعد اس کی باڈی ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے اس کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا ہے، کسی نے اغوا کیا ہے، کسی نے اپنی سو کال درندگی کو تسکین پہنچانے کے لیے، جعلی تسکین پہنچانے کے لیے شاید بچی کو ٹارگٹ کیا۔ میڈیکل رپورٹ میں کے بعد ہم بتا سکیں گے، لیکن یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ ایک ایسا پھول، ایک معصوم بچی، ایک خوبصورت بچی، ایک رحمت، اس کو آپ نے اس کے ماں باپ کے لیے زحمت بنا دیا، اتنا ظلم کیا کہ اس کی جان ہی چلی گئی۔ دوسرا واقعہ جو پیش آیا ہے وہ دھلے کے علاقے گجرانوالہ کے اندر پیش آیا ہے۔ یہ اس سے بھی بڑا واقعہ ہے کہ دھلے پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم کا نام ہے اشتیاق، اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ملزم کی، اس درندے کی عمر 66 سے 70 سال کے قریب ہے، اور اس نے ایک 7 سالہ بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے۔ بڑا ایک دردناک واقعہ ہے۔ کس طرف سوسائٹی جا رہی ہے، جو گھر کے بڑے تھے، جو رحمت تھے، جن سے لوگ مشورہ لیتے تھے، اب وہ ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے تھانہ دھلے کے علاقے میں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ایک بچی جس کا نام نور فاطمہ ہے، اس کے باپ کا نام محمد امین ہے، یہ اپنے گھر سے تیسرے گھر میں گئی ہے، تو اس کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور ظلم یہ ہے، بدماشی یہ ہے کہ یہ امین جو ایک محنت کش آدمی ہے، شریف آدمی ہے، یہ بیچارہ گلا لے کر اس درندے اشتیاق کے گھر میں، جس کا میں نے بتایا 60-70 سال عمر ہے، اس کے گھر میں جاتا ہے، اس کے جا کے شکایت لگاتا ہے، تو گھر سے اس کا بیٹا نکلتا ہے، اور بیٹا جو ہے اس کو وہ شکایت لگاتا ہے کہ تمہارے باپ نے یہ کیا ہے۔ اب اس بات کو اس کی کمپنسیشن کرنے کے بجائے، اس کے دکھ میں برابر شریک ہونے کی بجائے، حیدر آگے سے اکڑ جاتا ہے اور کہتا تمہاری کیا جرت ہے، تم میرے بوڑھے باپ پر الزام لگا رہے ہو۔ تو وہ دونوں ہاتھا پائی شروع کر دیتے ہیں، اور جو حیدر ہے، جو ملزم کا، مبینہ ملزم کا بیٹا ہے حیدر، اس نے اینٹ مار کر اس وکٹم کے باپ کو، یعنی نور فاطمہ کے باپ امین کو، جو اپنی داد رسی کے لیے، گلے شکوے کے لیے، ایک محلے داری کے لیے، جو ہمارا کلچر ہوتا ہے کہ ہم شکایت لے کر جاتے ہیں، اس کی داد رسی کے بجائے اس کا سر پھاڑ دیا ہے۔ اس پر جب اس نے احتجاج کیا ہے تو چھت سے دیگر گھر والوں نے اس کے اوپر پتھراؤ شروع کر دیا ہے، اینٹیں برسانا شروع کر دی ہے۔ یہ بات جو 2 گھروں کے اندر تھی، اس شور کے بعد یہ بات سب لوگوں کے سامنے آ گئی، جس کے بعد تھانہ دھلے پولیس کو بلایا گیا ہے۔ علاقے کے ڈی ایس پی آصف خان صاحب بھی موقع پر گئے ہیں اور سارا جائے وقوع دیکھا ہے۔ بچی کا میڈیکل ہو چکا ہے، جس میں یہ غنڈہ گردی کی، بدماشی کی، درندگی کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ جو ملزم ہے، پولیس کا دعویٰ ہے چونکہ اس کی تفتیش ایک خاتون نے کرنی ہے، یہ زیادتی کیس ہے، معصوم کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ ایک خاتون، ایک بچی جب وکٹم بنتی ہے تو اس کو مرد پولیس افیسر تفتیش کرنے کی بجائے، اس کی مزید توہین کرنے کی بجائے، ہماری پولیس نے یہ بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہوا ہے کہ اس کے لیے پولیس لائن سے خواتین جاتی ہیں، سب انسپکٹر یا انسپکٹر
وہ جا کر تفتیش کرتی ہیں. اس کے اوپر ایک سب انسپیکٹر فریہ صاحبہ کو تعینات کیا گیا ہے جو اپنی تفتیش کر رہی ہیں. ہماری ایس ایچ او صاحب سے بات ہوئی ہے جو سرور صاحب ہے, ان کا کہنا ہے کہ جو ہمارا انیشل کام تھا کہ ہم نے جو ملزم ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے. امین کی درخواست پر اشتیاق اور اس کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے, اور یہ زیادتی نہیں ہوئی, ڈبل زیادتی ہوئی ہے. ایک طرف ایک معصوم کو, ایک ایسی بچی کو, پتہ نہیں یہ لفظ کہنا چاہیے کہ نہیں, ایک ایسا بچہ, معصوم بچہ کوئی درندگی انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتا ہے, وہ تو جنسی تسکین کا ذریعہ بھی نہیں, ایک پھول ہے. ایک ایسا بچہ جس کو آپ نے بازو میں اٹھانا ہے, گود میں اٹھانا ہے, جس کو آپ نے پیار کرنا ہے, اگر وہ بیٹی ہے تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے. آپ نے اس کو اس قدر درندگی کا نشانہ بنایا کہ آپ نے اس کی عزت تار تار کر دی, اور جب کوئی شکایت لے کے آیا تو آپ نے اس کا بھی سر پھوڑ دیا. یقیناً پولیس نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ نہ صرف یہ اشتیاق اپنے الزام کو پہنچے گا بلکہ اس کا بیٹا بھی گرفتار ہوگا. اور گجرانوالہ کے جو سی پی او صاحب ہیں ایاز سلیم, انہوں نے اس کے اوپر سختی سے ایکشن لینے کا حکم دیا ہے کہ اس کو ہر صورت میں کچلا جائے اور اس کے خلاف ایک مضبوط کیس بنایا جائے تاکہ کوئی بھی درندہ معصوم کلیوں کو, معصوم پھولوں کو کچلنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے.